آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ کہف، آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک انشاءاللہ ہم پہلے ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے، لفظ با لفظ ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو با محاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے انزل نازل کی علی عبدہ اپنے بندے پر الکتاب کتاب، ولم یجعل لہ نہیں رکھی اس میں عوجا کوئی ٹیڑھ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ ٹیڑھ سے کیا مراد ہے کہ اس میں نہ تو کوئی لفظی غلطی ہے اور نہ ہی معنوی، اور نہ ہی اس کی آیات میں اختلاف ہے اور نہ ہی تضاد کسی قسم کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ قیما لینذر، سیدھی معتدل کتاب، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، بأسا شدیدہ سخت عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، ویبشر اور بشارت دے، المؤمنین ایمان والوں کو، الذین جو یعملون عمل کرتے ہیں، الذین آپ جو لوگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جو لوگ عمل کرتے ہیں، الصالحات اچھے نیک، ان لہم کہ ان کے لیے اجر حسنا اچھا ثواب ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو اچھی خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں؟ جنت میں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو جو قالوا کہتے ہیں، اتخذ بنایا ہے اللہ نے، ولدا کوئی بچہ، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے۔ ما لہم ان کو، بھی اس کا، من علم کچھ علم، ولا اور نہ، لآبائہم ان کے باپ دادا کو، کبرت وہ بہت بڑی ہے، کلمتاً بات، تخرج من افواہہم جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون نہیں وہ کہہ رہے، الا کذبا مگر جھوٹ۔ تو اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا، کتنا بڑا بول دیا انہوں نے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وَلَعَلَّكَ تو شاید تم، باقی ختم کر دو گے، نفسک اپنی جان، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان اگر لم یؤمنوا وہ ایمان نہ لائیں، بہذا الحدیث اس بات پر، اسفا افسوس غم، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ انا بے شک، جعلنا ہم نے بنایا، ما ان چیزوں کو جو، علی الارض زمین پر ہیں، زینتاً زینت، اس لہا اس زمین کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم ان میں کون، احسن زیادہ اچھا ہے، عمل میں۔ تو بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اور انا بے شک ہم، لجاعلون ضرور بنانے والے ہیں، ما اسے جو، علیہا اس پر ہے، کس پر ہے، زمین پر، صعیداً جرزا خشک مٹی، میدان چٹیل میدان، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو با محاورہ کیسے پڑھیں گے کہ اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ اس زمین کو خشک میدان میں تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا، حسبت تم نے سمجھا، انا کہ، اصحاب الکہف والرقیم
پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے کانو تھے من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجبا ایک عجیب کیا عجیب نشانی کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے از اول فتیتو جب پناہ لی فتیتو نوجوانوں نے الکہفی غار کی طرف فقالو پھر کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں عطا فرما من لدن کا اپنے پاس سے رحمت وہی اور مہیا فرما لنا ہمارے لیے من امرنا ہمارے کام سے رشدہ ہدایت کے اسباب جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی پھر کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما فضربنا علی آذانہم فی الکہف فضربنا تو ہم نے تھپکا علی آذانہم ان کے کانوں پر الکہف غار میں سنین عددا گنتی کے کئی سال تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا تھا ثم پھر بعثناہم لنعلم ہم نے اٹھایا ان کو جگایا لنعلم تاکہ وہ دیکھیں حی الحزبین دو گروہوں میں سے کس نے احصائی زیادہ یاد رکھی لما لبثوا ان کے ٹھہرنے کی عمدہ مدت پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ کہ دیکھیں وہ دو گروہوں میں سے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ درست طریقے سے کس نے یاد رکھا یا کس نے اس کا ٹائم کو اس کی مدت کو یاد رکھا کہ وہ کتنے ٹائم تک اس غار میں رہے یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا گیا کہ کوئی آواز ان کو بیدار نہیں کر سکی اصحاب کہف بنی اسرائیل کی اولیاء ہیں ان کا کھائے پیے بغیر اتنی مدت تک زندہ رہنا کرامت ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسی کرامات پر قادر ہے اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ